بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا خدا کو یاد کرتے تھے۔ چند مقرر دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور وہ پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتی، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار ہیرا میں ہی تھے۔ چنانچہ اس میں فرشتے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ پڑھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا اور خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایسے دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا، یا انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا، اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، معلم یعلم تک۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آپ کے موہڈوں کے گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہے تھے۔ جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو گیا تو فرمایا کہ خدیجہ میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیے، خداوند تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو آپ نے صلاح رحمی کرتے ہیں، آپ بات سچ بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ بن نوافل بن اسد بن ازائی بن قاسی کے پاس لائی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خالد کے بھائی کے بیٹے تھے، جو زمانہ جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے، اور اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سنایا تو ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور وہ زندہ رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی نبی و رسول وہ پیغام لے کر آیا جسے لے کر آپ آئے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا وہ دن پا لیا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینے کا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا آپ واپس آ جاتے، لیکن جب وحی کا زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فلق الاسباب سے مراد دن میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے۔ خوابوں کی تعبیر۔ یہ تھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کے وحی کے بیانات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔